والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون رواه الإمام الهمام المسلم في صحيحه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے آنکھ دے اور اسوہ فاروق کی پہچان دے کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے فخر دے کرار کا اور حیدری اوسان دے معزز دوستو آج 16 ستمبر 2024 11 ربیع الاول سن 1446 ہجری جو اب 12 ربیع الاول میں تبدیل ہو چکی ہے یہاں نور محلہ اچرا بازار لاہور میں جامع مسجد حضرت مولانا احمد علی لاہوری نور اللہ مرکزہ اور دعوت پرخلوص حضرت مولانا علیم الدین شاکر جو ہمارے کرم فرما بھی ہیں اور جمعیت علماء اسلام کے بھی اور عالمی مجلس تحفظ و ختم نبوت کے مجاہد ہیں ان کی دعوت پرخلوص پر آپ کی خدمت میں موجود ہوں میرے ساتھیوں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں کہاں سے شروع کروں کہاں پر ختم کروں صرف میں اتنی بات آپ کی خدمت میں کرنے لگا ہوں کہ میرے پاک نبی کی سیرت یہ ہے کہ جہاں شریعت نرمی دیتی ہے وہاں نرمی رکھا جائے اور جہاں شریعت مضبوطی بتاتی ہے وہاں پر مضبوطی دکھائی جائے میرے پاک نبی کی سیرت میرے پاک نبی کی احادیث میرے پاک نبی کا کردار میرے پاک نبی کا کریکٹر اسی بات کے درمیان گھومتا ہے میرے دوستو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع بموقع نرمی بھی رکھی ہے اور جب بات مضبوطی کی آئی تو پیغمبر کی ذات سے بڑھ کے مضبوط کوئی نہیں ہے آج نبوت کی نرمیاں بیان کرتے ہیں لیکن نبوت کی مضبوطی بیان نہیں کرتے یہ بات ذہن میں رکھنا شریعت کے دو بنیادی اجزاء ہیں ایک جز کو مسائل کہتے ہیں ایک جز کو عقائد کہتے ہیں مسائل یہ شریعت میں وہ جو بندہ کام کرتا ہے عقائد شریعت کا وہ جز جس پر ایمان رکھتا ہے میرے پاک نبی نے مسائل میں نرمی کی بھی ہے نرمی دی بھی ہے آج تک علماء مسائل میں نرمی دیتے بھی ہیں اور مسائل میں نرمی کی بات بھی کرتے ہیں لیکن دوسرا جز عقائد کا ہے عقیدے میں پیغمبر نے کبھی ڈھیل نہیں دی عقیدے میں پیغمبر نے کبھی نرمی نہیں دی عقیدے میں رسالت پاک مضبوط پر مضبوط تر نظر آتے ہیں میرے دوستو آج پیغمبر کی نرمی سے لوگ فائدہ اٹھا کر عقیدہ ختم نبوت عقیدہ توحید عقیدہ ناموس رسالت عقیدہ ناموس صحابہ عقیدہ ناموس اہل بیت کے اوپر
انگلیاں صاف کر لیتے ہیں کہ جی رسول اللہ تو نرم ہے، میں نبوت کی دونوں باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ جہاں ہم نبوت کی نرمی کو مانتے ہیں وہاں نبوت کی مضبوطی کو مانتے ہیں۔ ہاں مسائل میں نرمی کی گنجائش ہے۔ میں مثال پیش کر رہا ہوں، آپ کھولیے جامع ترمذی، ابواب الصلاۃ کھولیے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسائل میں نرمی دی ہے۔ مسئلہ نماز اٹھائیے، نماز کے اوقات کیا ہے، نماز کب پڑھنی چاہیے، کب نماز کا آخری وقت ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ نے نماز کو اوقات مقررہ پہ واجب، فرض، لازم، ضروری کر دیا ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ قرآن کریم نے نماز کے اوقات بیان کیے ہیں، فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون۔ ان آیات میں رب کریم نے نماز کے اوقات بیان کیے ہیں، پیغمبر کریم نے اس میں نرمی دی ہے۔ احادیث پاک امام ترمذی نے جامع ترمذی ابواب الصلاۃ جلد اول میں ذکر کی ہے کہ حضرت پاک علیہ السلام نے ایک دن نماز شروع وقتوں میں پڑھی، دوسرے دن نبی پاک نے نماز آخری وقتوں میں پڑھی۔ مثلا صبح کی نماز کا وقت لیجئے، یہ طلوع سحر سے کام شروع ہوتا ہے، جب تہجد کا وقت ختم ہوتا ہے صبح صادق طلوع ہوتی ہے، صبح کی نماز کا وقت جاری رہتا ہے تا وقت کہ طلوع آفتاب ہو جائے، سورج بلند ہو جائے، اس وقت تک نماز کا وقت باقی ہے۔ حدیث پاک میں ہے نبی پاک نے غلس میں بھی نماز پڑھی ہے، یعنی اندھیرے میں بھی پڑھی ہے، اور نبی نے یہ بھی فرمایا ہے اسمروا بالفجر فإنه اعظم للأجر۔ اے بندے، اے میرے امتی، اگر تو نماز بالکل صبح کی نماز طلوع آفتاب سے پہلے بالکل روشن میں آسمان میں پڑھ لے گا، اللہ اجر زیادہ دے گا۔ تو یہ دونوں ٹائم ہے، اس میں گنجائش بھی ہے، اس میں نرمی بھی ہے۔ اس سوا گھنٹے کے عرصے میں جس جب آپ نماز پڑھنا چاہیں پڑھ لیں، پھر ظہر کے وقت پہ آئیں الا طلوع اللیل، طلوع الشمس سے لے کر آپ مثلین تک آ سکتے ہیں۔ مثلین کسے کہتے ہیں؟ میں مثال کے طور پہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ بوٹل ہے، آپ بالکل سائے میں نہ ٹھہریے، دھوپ میں ٹھہریے، بوٹل کو آپ زمین پہ رکھیے یا کسی ٹیبل ویبل پہ رکھیے، اس کے بعد اس کے سائے کو دیکھیے، اگر اس کا سایہ اس جتنا ہے اسے کہتے ہیں سایہ مثل، سایہ اس کا ڈبل ہے اسے کہتے ہیں سایہ مثلین۔ جب تک یہ مثلین نہ ہو جائے آپ ظہر پڑھ سکتے ہیں، پیغمبر کی گنجائش موجود ہے۔ یہ 2 ڈھائی 3 گھنٹے کا وقت ہے، اس میں جب چاہے آپ کی ظہر ہو سکتی ہے۔ شروع وقت میں پڑھے آپ کی مرضی، درمیانے وقت میں پڑھے آپ کی مرضی، آخری وقت میں پڑھے آپ کی مرضی۔ پھر آپ عصر پہ آئیے، عصر کی نماز کا وقت کب ہے؟ جب مثلین ختم ہو کے ثالث مثل شروع ہوتا ہے، عصر کا وقت شروع ہوتا ہے، غروب آفتاب تک جاتا ہے۔ ہاں، غروب آفتاب تک پڑھنے کی عادت نہ بنائے، آپ پہلے پڑھ لیں، یہ عصر کی نماز کی گنجائش ہے۔ پھر مغرب ہے، مغرب کا معنی الی غسق اللیل تک چلتا ہے، غروب آفتاب سے لے کر رات کی روشنی جب تک ظاہر نہ ہو جائے آپ مغرب پڑھ سکتے ہیں۔ پھر عشاء ہے، عشاء میں آپ اس وقت سے لے کے جب مغرب ختم ہوئی ہے صبح صادق تک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ رسالت مآب نے گنجائش دی ہے، پتہ چلا مسائل میں اللہ کے رسول نے نرمی دی ہے، مسائل میں اسپیس دیا ہے، مسائل میں گنجائش دی ہے، لیکن اسی پاک پیغمبر نے ضرور نرمی دی ہے، پر عقائد میں مجھے کسی جگہ نظر نہیں آتا نبوت نے کہہ دیا ہو اس عقیدے کو اس جگہ تک مانو آگے نرمی ہے، اس نظریے کو اس جگہ تک مانو آگے نرمی ہے، اس نظریے کو اس جگہ تک مانو آگے نرمی ہے۔ پیغمبر اسلام نے عقیدہ توحید سے لے کر عقیدہ ختم نبوت تک، عقیدہ ختم نبوت سے لے کے معیار صحابیت تک، معیار صحابیت سے لے کے امہات المؤمنین کی عزت تک، امہات المؤمنین کی عزت سے لے کے مابعد الموت تک، مابعد الموت سے لے کر قیامت تک
جنت تک دوزخ تک پیغمبر نے ہر جگہ عقائد پہ مضبوطی دکھائی ہے۔ تو اس بنیاد پہ میں کہتا ہوں شریعت کے جو جز ہیں پیغمبر نے مسائل میں نرمی دی ہے، عقائد میں مضبوطی دی۔ آج ہم ایک بات کرتے ہیں کہ پیغمبر کی نرمی، میرے دوستوں پیغمبر کی نرمی بات میں ہے، عقائد پہ مضبوطی پہلے ہے۔ یاد رکھنا میں پیغمبر کی نرمی مانتا ہوں۔ رسول اللہ نے دشمن اعظم فرعون امت ابو جہل کے گھر میں بارش میں بھی گشت کیا ہے، گرمی میں بھی گئے ہیں، سردی میں بھی گئے ہیں، دن میں بھی گئے ہیں، رات میں بھی گئے ہیں، سختی میں بھی گئے ہیں، نرمی میں بھی گئے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام چاہتے تھے یہ جہنم سے بچ کے جنت چلا جائے۔ عقبہ بن ابی معیط کی اولاد کو پیغمبر نے سینے سے لگایا ہے۔ جب وہ اسلام کی طرف آئے ہیں، رسالت محمد علیہ السلام نے بڑے سے بڑے دشمن کو بھی معاف کیا ہے، جس نے پیغمبر پر تلوار اٹھائی تھی، میں یمنعو کو منی کہہ کر اس نے چیلنج کیا تھا، پیغمبر نے اس کو بھی معاف کیا ہے۔ سمامہ بن اوسان آئے تھے، گرفتار ہوئے تھے، رسالت محمد نے ان کو بھی معاف کیا ہے۔ جہاں پیغمبر کریم کی نرمی میں دیکھتا ہوں انہوں نے گلے میں پٹکا ڈالا، پیغمبر کریم پر ظلم کیا۔ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ کی بات ابو بکر نے کہہ دی، پر اسے بھی نرمی دی ہے۔ رسالت محمد علیہ السلام نے نرمی اس حد تک رکھی ہے، ابو بکر صدیق پہ کافروں نے ظلم کیا، وہ کنگھی دیتے تھے تو ان کی والدہ سر پہ کنگھا دیتی تو کنگھا میں بال اکھڑ کے آ جاتے تھے، پر پیغمبر کی نرمی تھی۔ ابو ذر غفاری کو قرآن پڑھنے پہ مارا تھا، حضرت ابو ذر غفاری بے ہوش ہو گئے تھے، پر اس پہ نرمی دی تھی۔ رسالت محمد کے سر اقدس پہ کفار نے نماز میں اوجھل رکھ دیا تھا، پیغمبر نے نرمی دی تھی، حتیٰ کہ حضرت زینب کو فرمایا تھا بیٹی پریشان نہ ہو، تیرے ابا کا دین ہر بچے اور پکے گھر میں داخل ہو کے رہے گا۔ نرمی در نرمی ہے، حتیٰ کہ مکہ سے ہجرت کی ہے، رسالت محمد طائف آئے ہیں، طائف کے سرداروں نے پیغمبر پہ سنگباری کی ہے، پیغمبر پہ پتھر برسائے ہیں، آواز لڑکوں کو پیچھے لگایا ہے، انہوں نے آوازیں کسی ہے، پیغمبر پہ اتنی سخت پتھر مارے تھے کہ حضور پاک کے جسم مبارک سے، نرم ملائم نحس جسم سے، نازوں سے پلے ہوئے جسم سے، جس جسم کو رب کریم نے قرآن میں پارٹس آف دا باڈی کو بطور ذکر قرآن میں تذکرہ کر دیا ہے، اس اجزاء سے خون بہا ہے، صرف خون نہیں بہا، خون کی قطار ہوئی ہے، اتنا بہا ہے رسول اللہ کی جوتی مبارک خون سے بھر گئے ہیں، نالین مبارک خون سے تر ہوئے ہیں۔ یہ پیغمبر اسلام نے اس کے باوجود بھی نرمی کی ہے۔ پھر اس کے بعد آسمان سے جب جبرائیل اترے، پھر ایک کڑاکے کی آواز آئی، حضور پاک نے پوچھا جبرائیل پہلے بھی اترتے ہو، یوں کڑاکے کی آواز نہیں آتی، اب کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ آج زمین پر آسمان سے وہ فرشتہ اترا ہے جسے ملک الجبال کہتے ہیں، وہ فرشتوں کا وہ جبالوں یعنی پہاڑوں کا کنٹرولر ہے، وہ کیوں آیا ہے؟ عرض کرنے لگے جبرائیل آپ کا ظلم اللہ نے دیکھا، آپ پہ تشدد اللہ نے دیکھا، ان کی بربریت رب نے دیکھی، رب نے اس پہاڑ کے کنٹرولر فرشتے کو حکم دیا ہے جہاں زمین پہ جا مدنی جیسے کہتے ویسے کر دے، حضور آپ نے زبان ہلانی ہے، اس پہاڑ سے لے کر اس پہاڑ ما بین اللہ تیہا یہ یوں کرش کر کے رکھ دے گا جیسے پیسنے کا حق ادا ہوتا ہے۔ آپ اعلان تو کر دیں لاہور کے غیوروں، اللہ کے رسول نے وہاں بھی نرمی پیش کی ہے، رب کے دربار میں ہاتھ اٹھائے دعا مانگی اور رب کریم نے اللہ کے دربار میں اپنی بات کی ہے کہ اللہ میں ان کی بات نہیں کرتا، شاید میں ان تک موقف پہنچا نہ سکا ہوں۔ رب کریم نے حضور پاک کے دربار میں جو دعا مانگی ہے بندہ حیران ہو جاتا ہے، پر پیغمبر نے ان کے خلاف بد دعا نہیں کی، ان کے خلاف دعا نہیں کی اور فرشتے کو حکم دیا انہیں آپ ضائع نہ کرنا، اگر یہ نہیں تو ان کی نسلیں ایمان لائیں گی۔ حقیقت میں انسان حیران ہو جاتا ہے رسالت محمد کی نرمی کو دیکھ کے، ہاں اتنی نرمی ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ام اہل بیت فرماتی ہے رسالت محمد نے جب فرمایا تھا کہ خدیجہ مجھے لگتا ہے اس وحی کا بوجھ میں اٹھا نہیں سکوں گا، میں کہیں دنیا سے چلا نہ جاؤں، انہوں نے فرمایا نہیں واللہ لا یخزئک ابدا، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، انک لتصل الرحمہ وتحمل الکلہ وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق وتکسب المعدومہ۔ آپ کی صفات، آپ کی اعلیٰ شان یہ ہے، آپ صلہ رحمی میں پہل کرتے ہیں، آپ کی شان یہ ہے
حسین ماجبین دل نشین لڑکی پہ انگلی پھوڑ کے ہم اس کے لیے اس کو اٹھا کے اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیں گے. دولت چاہیے ہوگی دراہم اور دنانیر کے ہم باہر لگا دیں گے. حکومت چاہیے ہوگی تاحیات بلا شرکت ہے حکمران مان لیں گے. اور کہتے جی بہت اچھا. حضور پاک کے پاس آئے اور آ کر کہا اے میرے بھتیجے مکہ کے لوگ امن چاہتے ہیں, صلح چاہتے ہیں, چاشنی چاہتے ہیں, سکون چاہتے ہیں. اے میرے چچا وہ کہنا کیا کرتے ہیں بھتیجے, وہ کہتے ہیں دنیا کی حسین مہجبین دل نشین لڑکی پر اشارہ تم کرو, تیرے بستر کی عزت ہم بنائیں گے. تجھے دولت چاہیے درہم و دنانیر کے ڈھیر لگائیں گے. تجھے حکومت چاہیے حکمران مان لیں گے. حضور پاک نے فرمایا اچھا پھر اگر یہ میں مان لوں اس کے بدلے مجھے دینا کیا پڑے گا؟ فرمایا اس کے بدلے تمہیں توحید میں نرمی کرنی ہوگی, بتوں کی عبادت ماننی ہوگی, اللہ کی عبادت میں نرمی کرنی ہوگی. غیورو لاہوریوں میں بات کر رہا ہوں, زندہ دلانے لاہور میں پیغمبر نے نرمی نہیں کی. حالانکہ مکی زندگی ہے, جہاد کا حکم نہیں آیا, پیغمبر تلے در ہے, معدود صحابہ ہیں, تلوار ابھی نہیں اٹھی, ابھی نیزہ نہیں اٹھا, تیر نہیں اٹھا, کمان نہیں آیا, نیزہ اٹھانے کا حکم نہیں ہے. لیکن پیغمبر 100% عقیدے میں مضبوط نظر آتے ہیں. امام ابن ہشام میں لکھا اللہ کے رسول نے بڑی عزت اور احترام سے ان آفز کو ٹھوکر ماری اور فرمایا یا امی لو وضع الشمس علی یمینی والقمر علی یساری علی ان اترک حسن امرا ما ترکتہ. چچا جان یہ تو دنیا کی لالچ دینے والے ہیں, پیسہ لڑکی اور حکومت نہیں, یہ اوپر جائیں آ کر مزید ترقی کریں, آسمان کے سورج کے جا کر گھٹنے پکڑیں, اس کی منت اللہ کریں, اتار کے لائیں, میرے دائیں ہاتھ پہ رکھ کے کہتے طلوع و غروب کا تو ذمہ دار ہے. پھر چاند کے پاس جائیں, اسے میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ کے کہتے ہاں پھلوں میں مٹھاس کے لیے چاندنی کا تو ذمہ دار ہے. جب چاہے طلوع کر دے, جب چاہے فجر کر دے, یہ تیری مرضی ہے. اگر یہ بھی کر سکے جو نہیں کر سکتے تو بھی مجھے کہے توحید چھوڑ دے, میں سورج چاند ستاروں کو زمین پر دکھاؤں گا. عقیدے میں نرمی نہیں. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد. اللہ اکبر زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد. اس سے پتہ چلا نبی کی صرف نرمی بتانے والوں, نبی کی مضبوطی کو بھی سلام ہے. پیغمبر عقائد میں اتنے مضبوط ہے. آؤ یہ تو عقیدہ توحید کی بات تھی, میں عقیدہ ختم نبوت کی بات کرنے لگا ہوں. پیغمبر علیہ السلام نے کتنا عقیدہ ختم نبوت پہ مضبوطی دکھائی ہے. کھولیے صحیح بخاری جلد نمبر 2 کھولیے, کتاب المغازی کھولیے, باب وقت بنی حنیفہ کھولیے. راوی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما, ارشاد فرماتے ہیں نجد سے ایک قافلہ آیا تھا, یمامہ کی بستی سے قافلہ آیا. لوگوں شاید آپ نے یمامہ نہیں دیکھا ہوگا, آپ کے اس فقیر نے 2 سے 3 مرتبہ میدان یمامہ کی زیارت کی ہے, جہاں مسلمہ کذاب اپنے کفر کو لے کر, دجل کو لے کر, شہادت کو لے کر, بےایمانی کو لے کر, اپنے لاؤ لشکر کو لے کر محمد کے صحابہ کے مقابل آیا تھا. اور رسول اللہ کے صحابہ نے کعصف مأکول کا منظر پیش کر کے
मुहम्मदिया उम्मत मुस्लिमा में एंट्री करता हूँ, मैं कलमा पढ़ता हूँ। हुज़ूर पाक ने पूछा पढ़ लो, उसने कहा ये मेरी एक शर्त है। पूछा शर्त क्या है? उसने कहा आपके बाद नबी मैं बनूंगा। हुज़ूर ने नफी में सर मुबारक हिलाया, फरमाया ऐसे नहीं हो सकता, मेरे बाद नबूवत खत्म है, मेरे बाद नया नबी पैदा नहीं होगा, मैं आखिरी नबी हूँ। उसने कहा ये बहुत अच्छा, मैं खत्म नबूवत मान गया, आपके बाद नबी मैं नहीं बनता, लेकिन मेरी कौम बड़ी सरकश है, मेरी फैमिली बड़ी जो है अजीब है, मुझे आप नबूवत दे दें, सिर्फ अपनी कौम के लिए नबूवत दे दें, अपने कबीले के लिए नबूवत दे दें, अपनी बिरादरी के लिए नबूवत दे दें, अपने इलाके वालों के लिए सिर्फ मैं इनका नबी होगा, पूरी दुनिया के नबी आप होंगे, लेकिन आपकी जिंदगी में भी नहीं होगा, आपकी वफात के बाद होगा। लाहौर के गयूरों इब्न अब्बास फरमाते हैं फी यदिही जरीदा फहुव यंजुर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर पाक के हाथ में एक छोटी सी लकड़ी थी, जमीन में हुज़ूर उस पर लकीर फरमा रहे थे, लकीर मारते हुए पैगंबर ने जब ये बात सुनी कि ये शख्स अकीदा खत्म नबूवत पर डंडी मारना चाहता है, अकीदे में ये बंदा दो नंबरी करना चाहता है, तो पैगंबर ने वो छड़ी उठाई और फरमाया मुसलमान तू नबूवत की बात करता है, नबूवत तो बड़ी बात है, अगर तू इस शर्त पे कलमा पढ़ और मुझसे ये छड़ी मांग तो मोहम्मद तुम्हें ये छड़ी भी नहीं इससे पता चला इससे पता चला नबुव्वत अकीदे में मजबूत है, रसूलुल्लाह ने अकायद पर मजबूती दिखाई है, इस पर कोई नरमी, कोई गुंजाइश, कोई ले तो लाल, कोई लेकिन चूके चुनाचे गोया, एक्चुअली की इधर गुंजाइश नहीं है, इधर स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, फ्रंट फुट पे खेला जाता है, इस पर हम वेड्रालिक पोजीशन पे नहीं आ सकते, पीछे नहीं आ सकते। अकीदा इतना मजबूत चीज होती है, मैंने कहा शरीयत के दो बुनियादी अज्जा है, मसाइल में नरमी दे दे, मुझे इस पर एतराज नहीं है, ऑब्जेक्शन नहीं है, इश्काल नहीं है, सवाल नहीं है, लेकिन मैं एक बात करता हूँ, अगर अकायद में नरमी नबी की बयान करते हो, वहाँ अकायद मसाइल में नरमी नबी की बयान करते हो, उसी नबी ने अकायद में मजबूती भी दी। हम इस बुनियाद पे कहते हैं हम अकायद में मजबूत है, हमारे यहाँ अकायद में कोई नरमी नहीं है, हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाले हैं। मेरे साथियों, मैं सीरत के इसी पैगाम पर इत्तेफाक करता हूँ और ये बात आपसे वादा लेते हुए कहता हूँ, मेरे दोस्तों आज इस प्रोग्राम में आप बैठे हैं, हर साल आप आते हैं, लेकिन एक बात ज़हन में रखो, ये मैसेज लेकर अपने घरों में पहुँचो, अपनी औलाद को बताओ कि हम सारी रात वहाँ बैठे थे, 3 उम्र की कुरान-अंदाज़ियाँ थी, उलमा भी आए थे, नात खान भी आए थे और शुअरा भी आए थे, कुर्रा भी आए थे, बड़ी अच्छी महफिल थी। उनका मैसेज ये है, पैगाम ये है कि हम सब कुछ अपना हाथ में रखेंगे, दीन और मजहब पे कितने बैठे हाथ खड़ा करके बताओ शरीयत का ऊपर अमल करोगे, ये पैगाम अपने घर बार में पहुंचाओगे, अपनी औलाद को बताओगे, अपने फॉलोअर्स को बताओगे, अपने साथियों को बताओगे, ये ऊपर की मंजिल के सारे हाथ खड़ा करके तारीफ करोगे इंशाअल्लाह, दीन के लिए चलोगे, शरीयत के लिए चलोगे, इस्लाम के लिए चलोगे। हाँ, अगर यही बात है तो इंशाअल्लाह ताला वो वक्त दूर नहीं है जब हम रिसालत माप के खत्म नबुव्वत का झंडा सिर्फ यहाँ नहीं कौमी असम्बली पे लहराएंगे, यही झंडा सेनेट में लहराया जाएगा। याद रखना, उलमा ने इस पर कुर्बानियां दी हैं, हम ऐसे खत्म नबुव्वत को वेरी सेंसिटिव मैटर नहीं समझते, इम्पॉसिबल, इस पर दूसरी गुंजाइश नहीं समझते, इस पर तारीख है, इस पर तहरीक है, इस पर मेरे
शख्स नहीं है। कायद मिल्लत इस्लामिया हज़रत मौलाना फजलुर रहमान जमीयत उलमा इस्लाम की 100 साल तारीख रखता है, किरदार रखता है। हाँ, ये वारिस है शेखुल इस्लाम मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी का रहमहुल्लाह, जिसको खालिद दीन हाल कराची में लाया गया था। 21 तोपें सामने थी। अंग्रेज जज ने पूछा था, हुसैन अहमद फतवा दिया है? फरमाया, फतवा दिया क्या होता है, मैं तो अब भी फतवा दे रहा हूँ। ये उसका वारिस है, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। भूल जाइए ये तुम्हारी वजारत पे, भूल जाइए ये तुम्हारे ओहदे पे, भूल जाइए ये तुम्हारी उम्र पे, भूल जाइए ये तुम्हारी ताकत के बलबूते पर अपना वक्त बदलेगा, बयानियां बदलेगा और बात बदलेगा। जी नहीं, मौके बदलने के लिए नहीं होते और वहां तब्दील करने के लिए नहीं होते, उसूल बेचने के लिए नहीं होते, या सर पर की बाजी लगाने के लिए होते हैं। हाँ हाँ, हमने कल भी बरसर मैदान दीन का तहफ़्फ़ुज़ में रहता, हम आज दीन का पहरा देंगे। मेरे अकामत ने वक्त के चीफ जस्टिस के उस फैसले को पाँव की जूती की नोक पे रखा था, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन के लिए नरमी दी थी। फिर वक्त के अदालत मजबूर हुई अपना फैसला वापस लेने पे, तरमीम करने पे। लाहौर के गयूरों, 14 अगस्त 1947 से आज तक जुडिशरी की तारीख है कि जब डिसीजन आए, रिव्यू पिटीशन आए, फिर डिसीजन आए, फिर उसको तब्दील नहीं किया जाता। ये पहली दफा है जब रिव्यू पिटीशन पे भी अमेंडमेंट की, नजर सानी की अपील की, डिसीजन पे भी तब्दीली की है। कहाँ गए वो लिफाफे जो जियो पे बैठ के शाहजेब खानजादा की शक्ल पे, अपने चैनल पे बैठ के मंसूर अली खान की शक्ल में कहते थे फजलुर रहमान शिकस्त का बदला ले रहा है, तुम कहते थे सियासी दाव पेच चल रहा है, और मेरा कायद अपने मौक़िफ़ में ठहरा रहा। वही चीफ जस्टिस, वही अदालत, वही कचहरा, वही केस, अदालत अपने अल्फाज वापस लेने पर मजबूर। तुम्हारे मुंह टेढ़े हो जाएंगे, तुम्हारे किरदार टेढ़े हो जाएंगे। तुम लोग जितना जोर लगाना चाहो लगा लो, यकीन मानो खत्म नबूवत का फरेरा लहराता रहेगा। तो मैंने बात इस बुनियाद पे की है। अब इंशाअल्लाह ताला दीन के तहफ़्फ़ुज़ पे, कल भी एक थे, आज भी एक है। मैं आखिरी बात करके आपसे इजाज़त चाहूँगा। अभी मैं खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ शेखुल हदीस हज़रत मौलाना फजलुर रहीम अशरफी दामत बरकातुहुल आलिया की खिदमत में बतौर इयादत, और मौलाना अब्दुल रहीम चतरानी रहमतुल्लाह की बतौर ताज़ियत जब मैं वहाँ गया तो हज़रत मौलाना फजलुर रहीम को मैंने देखा इंतहाई कमज़ोर, इंतहाई बीमार है। यकीन मानिए इतने बीमार मैंने हज़रत को इस तरह नहीं देखा। अगर जो उनकी शक्ल नूरानी, चेहरा चमक रहा था, तो उनके लिए दुआ जरूर करें। अपने काबिर की नेकियों में अपना हिस्सा लिखवाना चाहते हो तो उनको अपनी दुआओं में याद रखो। अल्लाह उन्हें सलामती के साथ तवील जिंदगी का साया हमारे ऊपर सलामत रखे, सेहत के साथ। जज़ाकुमुल्लाहु ताला। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यार, जो उन्वान होते हैं उस उन्वान पर सवाल लिखा करें। नौजवान नस्ल के लिए पैगाम, नौजवान नस्ल के लिए पैगाम ये है कि दीन दीनदारों से सीखो। दीन इंजीनियरों से नहीं मिलता, दीन प्लम्बरों से नहीं मिलता, दीन दीनदारों से मिलता है। जब आसमान जमीन न थी तो अल्लाह की कुर्सी कहाँ थी? कुरान कहता है वकान अर्शुहु अलल मा, अर्श पानी पर था। तो लिहाजा इसका जवाब वहाँ मौजूद है। मौलाना कोई कहता है कि हाथ छोड़कर नमाज पढ़े या हाथ बांध कर, भाई हम तो हाथ बांध के नमाज पढ़ने के कायल हैं, ऐसा मामला नहीं है। मौलाना कुछ लोग कहते हैं कि दीन में मजाक करें, अपने काम पे ऐसा न करें, ये ऐसा दीन में मजाक करना तो कुफ्र है बाज़ों का, और बाज़ों का तो बुराई है। लिहाजा दीन की बात को मजाक के तौर पे आप न लें। दुरूद पाक पे खड़ा होना चाहिए या नहीं? हम तो बैठ के भी दुरूद पढ़ते हैं नमाज में, खड़े होकर भी दुरूद पढ़ते हैं जनाजे में, तो हम तो दोनों के कायल हैं। शादी के बाद मकबूल वजीफा कितना होना चाहिए? मकबूल वजीफे का क्या मतलब है? हाँ, तुझे थोड़ी तशरीह कर रहे हो तो फिर इसको मैं जवाब दोनों दे रहे हैं। ये शादी के सारे सवाल है। चलो मेरी दुआ है अल्लाह बेनिकाहों को हक वाले जोड़ अता फरमाए।